فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 11۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب، المرء مع من احب، المرء مع من احب۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے دنیا میں محبت کی۔ A man will be with those whom he loves۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6168۔ اس خوبصورت حدیث میں ایک مسلمان کی زندگی کے ایک اہم پہلو کا تعین کیا گیا ہے، یعنی کہ ایک اہم ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی میں جس سے بھی محبت کریں گے جنت میں وہی ہمارے ساتھ ہوگا، یا قیامت کے دن روز محشر ہم اسی کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بات پتہ نہیں چلتی کہ ہمیں محبت ہے کس سے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت ہے، ہمیں اپنے پیرنٹس سے بہت محبت ہے، اپنے ٹیچر سے بہت محبت ہے، لیکن جب وہ ہمیں کوئی کام کہتے ہیں تو پھر ہم وہ کام نہیں کرتے، تو کیا اس کو محبت کہیں گے؟ بالکل نہیں۔ محبت کا لفظ حبہ سے نکلا ہے، یعنی بیج۔ ہم جس چیز کا بیج بوئیں گے اسی کا پھل نکلے گا۔ فار ایگزامپل، ہم نے آم کا بیج بویا تو اس میں سے آم ہی کا پلانٹ نکلے گا، اور ہم نے اگر آلو کا بیج بویا تو پھر آلو ہی نکلے گا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ بیج تو ہم آلو کا بوئیں اور امید رکھیں کہ آم کا درخت نکلے؟ نہیں نا۔ بالکل اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں تو ہمارا دل دنیاوی سامان کی طرف مائل ہو اور ہم امید رکھیں کہ یوم قیامت نیکوکاروں کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ محبت کا یہ جذبہ ہر ایک میں موجود ہوتا ہے، لیکن یہ محبت سب کی ڈیفرنٹ ہے۔ کسی کو پیسے سے، کسی کو گھر سے، کسی کو دوستوں سے، کسی کو گھومنے پھرنے سے اور کھانے پینے کی چیزوں سے، کسی کو فلم دیکھنے سے، موویز دیکھنے، کارٹون دیکھنے سے محبت ہوتی ہے، اور وہ اسی طرح کا لائف سٹائل اپناتے ہیں۔ یہ سب تو دنیا کی وقتی محبتیں ہیں اور دنیا ہی میں رہ جائیں گی، دنیا کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ لیکن ہم مسلمان ہیں نا، تو ایک مسلمان کو کیسی محبت ہونی چاہیے اور کس سے ہونی چاہیے؟ ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں دنیا بھی مل جائے اور آخرت بھی مل جائے، یعنی ہم دنیا کی عارضی بلائیاں بھی پالیں اور ہمیشہ رہنے والی جنت بھی ہمیں مل جائے۔ تو پیارے بچوں، وہ ہے صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ جی ہاں، وہی ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب ہونے چاہیے، جو دین اور دنیا کی ہر بلائی کا باعث ہیں۔ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ محبت تو ایمان کا حصہ ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی، اطاعت بھی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ لیکن محبت کو زیادہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے ان کے متعلق ہمیں علم ہونا ضروری ہے، جس کے متعلق ہم جانتے ہی نہیں، اس سے محبت کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے نا۔ اس لیے ہمیں اپنا وقت اطاعت اور صلاحیت اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں جاننے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے پر لگانی چاہیے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ کہہ دیجئے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ
بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صحابہ کرام نے اس آیت پر عمل کیا اور اللہ کے خاص بندے بن گئے، جو کہ اسلام سے پہلے اس معاشرے میں عام سے انسان تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں تلقین کرتے ہوئے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس میں یہ پیدا ہو جائیں، ان میں اس نے ایمان کی مٹھاس کو پا لیا۔ اول یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بن جائے۔ دوسرا یہ کہ وہ کسی انسان سے محض اللہ کی رضا کے لیے محبت رکھے۔ تیسرا یہ کہ وہ کفر میں واپس لوٹنے کو ایسا برا جانے جیسا کہ آگ میں ڈالے جانے کو جانتا ہے۔ حدیث واضح کر رہی ہے کہ ہمیں والدین اور بہن بھائیوں سے بھی زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہونی چاہیے، بلکہ دوستوں سے محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ اچھے دین سے محبت رکھنے والے دوست ہمیں بھی دین سے محبت سکھائیں گے، جبکہ برے دوست برائی کی طرف لے جائیں گے۔ تو بچوں چلو آج ہم نیکی کرنا سیکھتے ہیں۔ بچوں کیا آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا واقعہ معلوم ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کی تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا، چنانچہ میں نے دل میں سوچا کہ آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جانے کا یعنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کا بہت ہی اچھا موقع ہے۔ چنانچہ میں نے اپنے گھر کا آدھا سامان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ میں نے کہا کہ آدھا سامان میں نے اپنے گھر والوں کے لیے باقی چھوڑ دیا۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا باقی چھوڑا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، یعنی سارا گھر خالی کر آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تب مجھے اندازہ ہوا کہ میں کسی چیز میں بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو دیکھا بچوں آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں آگے بڑھنے کا مقابلہ کہ اپنے گھر کی ایک ایک چیز صدقہ کر دی۔ کیا یہ آسان ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا۔ بچوں اب آپ بھی سوچیں کہ آپ کو کس چیز سے محبت ہے اور کیا قیامت کے دن اس کے ساتھ آپ کو اچھا لگے گا۔ اب ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اس محبت کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو جاننا بہت ضروری ہے، اچھی صحبت اختیار کرنی ہے، اور دوست سے محبت بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، اور دوست وہ بنائیں جو دین میں مدد دیں۔ اللہ ہمیں اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔